اولم یر الذین کفروا، کیا یہ کافر لوگ دیکھتے نہیں ہیں، ان السماوات والارض، کہ بے شک آسمان اور زمین، کانتا رتقا، یہ بند تھے، ففتقناہما، ہم نے ان کو جدا کر دیا، پھاڑ ڈالا ان کو۔ یہاں جو ہے نا اولم یر الذین کفروا، کیا کافر لوگ دیکھتے نہیں ہیں، تو قرآن میں خوب سمجھ لیں، دیکھنے کا مطلب صرف آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہوتا، بلکہ کیا ان کو معلوم نہیں ہے، کیا ان کے علم میں نہیں ہے، کیا انہوں نے غور نہیں کیا۔ جیسے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، قرآن نے کہا کہ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، حالانکہ ہم نے تو کسی نے بھی نہیں دیکھا، نہ نبی نے دیکھا، یہ تو نبی کی بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے اصحاب فیل کا، جو مکہ میں ابرہہ نے حملہ کیا تھا۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ نے کیسے 7 مضبوط آسمان بنائے، حالانکہ صحابہ جن سے یہ آیت خطاب کر رہی تھی وہ کہہ سکتے تھے ہم نے تو نہیں دیکھا۔ تو ظاہر ہے یہاں دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ علم میں ہونا چاہیے تمہارے، یہ بات تمہیں معلوم نہیں ہے لیکن ہم بتا رہے ہیں تو تمہیں اب تمہیں معلوم ہو جانی چاہیے۔ تو یہ عام محاوروں میں بھی ایسے ہوتا ہے، جب کہ ہم کسی کو کسی یقینی چیز کی خبر دے رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تم نے دیکھا نہیں بھائی، یہ تو ایسا ہوا ہے، حالانکہ اس نے دیکھا نہیں ہوتا، لیکن بتانا مقصد ہے کہ ہم نے جب تمہیں خبر دے دی ہے تو اب یہ چیز یقینی ہے، تو اب تمہیں اس میں غور کرنا چاہیے، اب ایسا ہی ہے جیسے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو یہاں بھی قرآن کا یہی انداز ہے، اولم یر الذین کفروا، کیا یہ کافر لوگوں نے دیکھا نہیں ہے، ان السماوات والارض، کہ آسمان کی جمع ہے، یہاں پر اردو میں تو آسمان اور 7 آسمان کو آسمان ہی کہتے ہیں، لیکن آسمانوں اور زمین کانتا رتقا، کہ یہ بند تھے، ہم نے ان کو جدا کر دیا۔ اب یہاں آیت کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہوا ہے، مختلف تفسیریں کی گئی ہیں۔ بعض نے کہا کہ بھئی کیا مطلب دونوں بند تھے اور اللہ نے ان کو جدا کر دیا، بعض نے کہا پانی نہیں برستا تھا تو بند تھے، یعنی پانی کے لحاظ سے بند تھے، تو اللہ نے پانی برسانا شروع کر دیا تو آسمان بھی کھل گیا، یعنی اس طرح سے کھل گیا کہ اس میں سے پانی برسنا شروع ہو گیا، اور زمین بھی کھل گئی اس طرح سے کہ اس میں پانی گیا تو اس میں نباتات نکلنا شروع ہو گئے، اس طرح سے کھل گئے۔ تو گویا پہلے بارش نہیں ہوتی تھی زمین پہ، تو زمین کے وجود میں آنے کے بعد اللہ نے آسمان کو کھول دیا۔ تو یہاں آسمان سے مراد ہوگا کہ جو پہلا آسمان ہے، اور یعنی آسمان سے صرف آسمان نہیں بلکہ بلندی مراد ہوگی۔ لیکن اور پھر ان کی دلیل یہ ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ آگے اللہ فرماتے ہیں ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا۔ تو کہتے ہیں کہ چونکہ اس آیت کے بعد پانی کا تذکرہ ہے تو پانی سے پتہ چلتا ہے کہ پیچھے والی آیت کا مطلب ہے آسمان بند تھا، آسمان اور زمین بند تھے، یعنی پانی نہیں تھا، اس میں پانی کے لحاظ سے بند تھے، اور اس کی یعنی قرینہ کیا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ لیکن یہاں پر ایک اشکال یہ ہوتا ہے اس تفسیر میں کہ یہ تفسیر جب بن سکتی تھی کہ جب سماوات کے بجائے سما ہوتا، یعنی ان السماء والارض، آسمان اور زمین بند تھے ہم نے کھول دیا، کیونکہ بارش تو پہلے آسمان کے نیچے سے آتی ہے نا، 7 آسمانوں سے تو نہیں آتی، یعنی آسمان کا مطلب عربی میں ہر بلند چیز کو بھی کہا جاتا ہے، تو بارش تو اوپر سے آتی ہے نا، تو 7 آسمانوں سے نہیں آتی، وہ تو ادھر سے ہی آتی ہے، تو اس لیے مختلف آ رہا ہے۔ لیکن یہ جو اب بگ بینگ تھیوری کا ایک نظریہ پیش کیا گیا ہے، تو اس عین ممکن ہے کہ قرآن کا اسی طرف اشارہ ہو، اور چونکہ ہمیں حدیث میں واضح تفسیر نہیں ملتی اس آیت کی، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عربوں کے مینٹل لیول سے اوپر کی چیزیں تھیں، بہت ساری سائنسی حقائق ایسے ہیں کہ اگر اس وقت بیان کر دیے جاتے تو سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا قرآن میں سائنسی باتیں کیوں نہیں ہیں، جو آج بہت ساری سائنسی تھیوریز ثابت ہو چکی ہیں وہ قرآن میں کیوں نہیں ہیں؟ اس کا جواب یہی ہے کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وہ سائنسی حقائق بتاتے جو آج دریافت ہوئے ہیں تو پیغمبر کے کاموں میں مزید اضافہ ہو جاتا، آپ کی ذمہ داریوں میں مزید اضافہ ہو جاتا، ان دعووں کو بھی آپ کو ثابت کرنا پڑتا۔ یعنی آج تو لوگ ایمان لے آتے ان سائنسی حقائق کو دیکھ کر، لیکن جب سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی اس وقت لوگ ایمان لانے کے بجائے قرآن کو جھٹلاتے، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو گویا مشاہدے کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ تو اس لیے قرآن نے ان باتوں کو زیادہ ڈیٹیل میں بیان نہیں کیا ہے کہ اس وقت عربوں کے سامنے وہ باتیں پیش کی جاتی تو وہ قرآن ہی کو جھٹلانا شروع کر دیتے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آزمائش اور بڑھ جاتی۔ لہذا قرآن کے جو اولین مخاطب تھے وہ چونکہ عرب تھے، اس زمانے کے عرب تھے، تو قرآن نے ان کے مینٹل لیول پہ آ کے بات کی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ قرآن میں اشارے ضرور ہیں بہت سارے سائنسی حقائق کے جو آج دریافت ہو رہے ہیں، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قرآن نے ان کے عربوں کے مینٹل لیول کے حساب سے بات کی ہے، لیکن کوئی ایسی غلط نظریہ نہیں بیان کیا جو
سائنسی ایک یعنی نظریہ ہو اور آج سائنس نے اس کو غلط ثابت کر دیا ہو. تو ایسی کوئی بات قرآن نے بیان نہیں کی. یہ خود قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے. حالانکہ اس زمانے میں بہت سارے سائنسی مغالطے تھے. لوگ جو اس زمانے کے سائنسدان تھے وہ بہت جھوٹ بھی بولتے تھے اور بغیر تجربے کے اور بغیر مشاہدے کے نظریے گھڑ لیا کرتے تھے. تو قرآن ان نظریات میں سے قرآن نے کسی نظریے کو قبول نہیں کیا. تو یہ خود ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کلام ہوتا تو آپ تو ایک بشر تھے نا, آپ اس زمانے کے نظریات سے متاثر ہوتے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جس میں کوئی بھی ایسی بات بیان نہیں کی گئی جو سائنسی حقیقت کے خلاف ہو. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری قدرت کی یہ دلیل کہ آسمان زمین بند تھے, ہم نے ان کو پھاڑ ڈالا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا. یعنی جب ہم نے آسمان زمینوں کو جدا کیا اس کے بعد پھر ہم نے پانی برسایا اور پانی میں ہم نے زندگی رکھ دی. جہاں پانی برستا ہے آپ دیکھیں نباتات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیڑے مکوڑے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک پانی کے اندر اللہ نے ایسی قدرت رکھ دی ہے کہ اس سے ہر طرح کی زندہ چیز کو پیدا کر دیا. اب یہاں بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی کے لیے پانی ضروری ہے, خود قرآن سے پتہ چلتا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ قرآن کا جو کل ہے نا, کل اکثر پر بھی کل کا اطلاق ہوتا ہے. جیسے قرآن کہتا ہے نا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, لوگ یہ کر رہے ہیں, مشرکین یہ کہتے ہیں, تو سارے تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں, بہت سے کر رہے ہوتے ہیں. یا حدیث میں آتا ہے کہ عورت کو اللہ نے مرد سے کم عقل دی ہے, تو ساری عورتوں کو تھوڑی دی ہے, بعض عورتوں کو عقل اللہ نے مردوں سے زیادہ دی ہے. تو قرآن و سنت میں جو کل کا لفظ ہے یہ اکثر کے معنی میں آتا ہے. تو بعض حضرات اس طرف گئے ہیں کہ یہ عین ممکن ہے کہ کوئی ایسی مخلوق دریافت ہو جائے جو پانی کے بغیر زندہ ہو, لیکن اکثر مخلوق ہم دیکھتے ہیں خاص طور پہ زمین میں وہ پانی ہی سے ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ واقعی یہاں کل کا مطلب کل ہی ہو, 100%. یہ ممکن ہی نہ ہو کہ پانی کے بغیر زندگی کا تصور ممکن ہی نہ ہو, یہ بھی ممکن ہے. لیکن یہاں زندگی سے مراد مادی زندگی ہے. تو مادی حیات مراد ہے اس سے, کیونکہ فرشتوں کی بھی ایک زندگی ہے تو وہ پانی کی محتاج نہیں ہے, لیکن وہ ایک الگ جہان ہے. تو ہم یعنی قرآن جو بات کر رہا ہے وہ اس مادی زندگی کی بات کر رہے ہیں. افلا یؤمنون, تو کیا یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آتے؟ کیا مطلب اس کائنات کا بننا, زمین آسمان کا ایک دوسرے سے جدا ہونا, پھر پانی کا برسنا اور پھر اس سے حیات کا پیدا ہونا, یہ ساری کی ساری چیزیں اس کی علامت ہیں کہ یہ کائنات خود سے نہیں بنی, اس کو کسی نے بنایا ہے. اور اس بہترین نظام کا وجود میں آنا اس کی بھی دلیل ہے کہ وہ ایک ذات ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے, کیونکہ اس کے علاوہ اگر اور بھی معبود ہوتے تو یہ اتنا اس طرح سے ہو نہیں سکتا تھا. ایک خدا کہتا کہ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے, دوسرا کہتا اس طرح ہونا چاہیے, تو سارا نظام تباہ و برباد ہو جاتا. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ, اللہ فرماتے اور زمین میں ہم نے بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے, أَن تَمِيدَ بِهِمْ, کہ زمین ان کو لے کے ڈاما ڈول نہ ہو جائے. یہاں اللہ تمید بہم, لا محذوف ہے, عربی میں ہوتا ہے بلکہ ہر زبان میں ہوتا ہے. بعض چیزیں بہت واضح ہوتی ہیں تو ان کو ذکر نہیں کیا جاتا, ان کو حذف کر دیا جاتا ہے. تو اللہ تمید بہم تھا اصل میں کہ ڈاما ڈول ہو جائے کہیں. اس کو یہ ایک اس کی ایک لاجک بھی بنتی ہے, اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق. لیکن یہ چونکہ ذرا گاڑی عربی گرامر ہو جائے گی تو اس لیے میں ان چیزوں کو زیادہ نہیں چھیڑتا تفسیر کے لیکچر میں, کہ یہ ان تمیدہ جو ہے نا ان مصدر کے معنی میں ہے, اور تمیدہ ان مصدریہ ہے, اس نے تمیدہ کو مصدر کے معنی میں کر دیا. تو پھر یہاں لا کو محذوف نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا مطلب, سوری یہ مفعول مطلق نہیں, مفعول لہو, کہ ہم نے زمین کو بنایا ان تمید بہم, ڈاما ڈول ہونے کی وجہ سے, یعنی تاکہ وہ ڈاما ڈول نہ ہو اور تھر تھرائے نہیں, کانپے نہیں. یہ بات کئی بار پہلے گزر چکی ہے تفسیر کے لیکچر میں کہ پہاڑوں نے زمین کا بیلنس قائم کیا ہوا ہے, کیونکہ زمین گھوم رہی ہے, چل رہی ہے سورج کے گرد, اپنے محور میں بھی گھوم رہی ہے. تو اس کے بیلنس کو قائم کرنے کے لیے اللہ نے بڑے بڑے پہاڑ بنائے ہیں. وہ پہاڑ اگر نہ ہوتے تو زمین میں بہت زیادہ زلزلے آتے. باقی یہ فضول سا اشکال ہے کہ جی پہاڑی علاقوں میں تو زلزلے پھر زیادہ آتے ہیں, تو بھائی وہاں زلزلوں کا امکان زیادہ تھا, اللہ نے پہاڑ پیدا کر دیے وہاں پہ. اگر پہاڑ نہ پیدا ہوتے تو اور زیادہ زلزلے آتے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی کہے کہ جی ہسپتال جو ہے وہ بیماروں کے علاج کے لیے ہیں. اب کوئی کہے اچھا سب سے زیادہ بیمار تو ہسپتال میں ہوتے ہیں. بھائی ہوتے اس لیے ہیں کہ وہ بیماروں کے علاج کے لیے ہیں. تو اللہ نے جس جگہ پہ زلزلوں کا زیادہ امکان تھا وہاں پر پہاڑ اللہ نے زیادہ پیدا کر دیے. وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا, اور ہم نے بنائے ہیں زمین میں فجاجن سبلا, ایک طرف ہم نے پہاڑ بھی بنائے, لیکن ایسا نہیں کر دیا کہ زمین میں پہاڑ ہی پہاڑ, تو پھر ٹریولنگ ہی ممکن نہیں رہے گی انسان کے لیے, پوری زمین آباد ہی نہیں ہوگی.
تو ہم نے دوسرا کام یہ کیا کہ فجاجن سبلا، راستے بنائے بہت سارے، کشادہ راستے. خود پہاڑوں کے بیچ میں بھی بڑے راستے ہیں. آپ دیکھیں جس پہاڑی علاقے میں بھی جائیں نا، آپ کو پہاڑ کے اوپر سڑک نظر آئے گی. اس کا مطلب یہ پہلے سے یہاں کچھ اللہ نے ایسا نظام بنایا تھا کہ پھر انسان نے اس پہ محنت کر کے اس کو اور کشادہ کر دیا. تو یہ راستے بھی اللہ نے پہلے سے پیدا کیے ہیں تاکہ انسان پوری دنیا میں ٹریولنگ کر سکیں. لعلہم یہتدون، تاکہ یہ لوگ ہدایت پائیں. یہاں ہدایت پانے کا مطلب گمراہی سے ہدایت پانا نہیں ہے، بلکہ منزل تک پہنچنا. یعنی ہم نے بڑے بڑے راستے بنائے تاکہ یہ ٹریول کر کے کہیں جانا چاہیں تو اپنی منزل تک یہ لوگ پہنچ سکیں. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، یہ تو کچھ زمین کی باتیں اللہ نے بتائیں. فرمایا ہم نے آسمان کو ایک چھت بنایا محفوظ، ایسی محفوظ چھت جو پھٹنے سے محفوظ ہے اور آفتوں سے محفوظ ہے اور شیطان کے اوپر جا کے عالم بالا کی باتیں چوری کرنے سے محفوظ ہے. یعنی شیطان بھی اوپر نہیں جا سکتے. سقف کا مطلب چھت ہوتا ہے. میں بار بار یہ بات بتا چکا ہوں، مفسرین بھی یہ بات لکھتے ہیں کہ قرآن سے یہ بات بہت واضح ثابت ہے، تورات انجیل سے بھی، کہ ہم جب بلندی کی طرف جائیں گے نا تو ایک مقام ایسا آئے گا کہ ایک آسمان ایک چھت نما ہے، یعنی اس سے آگے آپ جا نہیں سکتے. اس کائنات کو اللہ نے ایسے کسی دائرے میں بند کیا ہوا ہے، اور یہ 7 خول ہیں جو کائنات پہ یعنی اس کائنات پہ اللہ نے جو ہے وہ چڑھا دیے ہیں. 7 خولوں کے اندر، ان 7 خول کو، مضبوط خول ہیں بڑے بڑے، ان کو آسمان کہا گیا. تو وہ دریافت کیوں نہیں ہوا؟ ظاہر ہے وہ اتنے اونچے ہیں کہ انسان کی ہو سکتا ہے وہ شاید قرب قیامت میں انسان دریافت کر لے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کبھی بھی دریافت نہ کر سکے. تو اللہ تعالیٰ کی کائنات اتنی بڑی ہے کہ پہلا آسمان ہی انسان جو ہے اس تک پہنچ نہیں سکا ہے، نہ وہ دیکھ سکا ہے اس کو، اور شاید ممکن ہے دیکھ بھی نہ سکے. لیکن اتنی بات بہرحال یہ ثابت ہے کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے 7 بڑے بڑے خول کے اندر بند کیا ہوا ہے. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اللہ فرماتے ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا اور یہ اس کی نشانیوں سے اعراض کر رہے ہیں. آسمان میں 20 نشانی ہیں اللہ کی قدرت کی، مگر یہ اس پہ غور نہیں کرتے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے رات کو بھی پیدا کیا اور دن کو بھی پیدا کیا. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج کو بھی پیدا کیا اور چاند کو بھی پیدا کیا. كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یہ سب کے سب ایک دائرے میں تیر رہے ہیں. تیرنا تو پانی میں ہوتا ہے، تو قرآن نے ان کے لیے تیرنے کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ ظاہر ہے ہمیں کوئی یہ جو سورج چاند جو ہے، سورج اور چاند یہ تیرتے ہوئے تو نظر نہیں آ رہے نا، یہ تو پانی تو نہیں ہے جہاں یہ تیر رہے ہوں. تو اصل میں تیرنا، جب انسان تیرتا ہے نا تو بغیر کسی رکاوٹ کے سفر کرتا چلا جاتا ہے. جب آپ زمین پہ چلتے ہیں تو رکاوٹیں آتی ہیں، پھر زمین پہ آپ کی جو چال ہے اس میں روانگی نہیں ہوتی، اور جبکہ تیرتے ہوئے انسان ایسے بڑے مزے سے جا رہا ہوتا ہے. تو یہ مبالغہ ہے، بلاغت ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ چاند اور سورج بھی اسی طرح چل رہے ہیں. یہاں پر بھی ایک قرآن نے حقیقت کو بیان کیا کہ سورج اور چاند دونوں چل رہے ہیں. جب یہ دریافت ہوا نا کہ بھئی زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، تو بہت سے لوگوں نے قرآن کی اس آیت کا انکار کیا. انہوں نے کہا کہ سورج تو چل ہی نہیں رہا ہے، سورج تو رکا ہوا ہے، زمین سورج کے گرد چل رہی ہے، لیکن قرآن کہہ رہے کہ سورج چل رہا ہے. تو اس وقت علماء نے یہ جواب دیا کہ بھئی قرآن نے ظاہر کو دیکھ کے کہا ہے کہ سورج چل رہا ہے، حقیقت میں زمین چل رہی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ سورج چل رہا ہے، لیکن بعد میں یہ بات دریافت ہو گئی کہ بھئی سورج باقاعدہ چل رہا ہے. یعنی یہ قرآن کی آیت بھی اپنے ظاہر پر ہے، سورج رکا ہوا نہیں ہے، پورے نظام شمسی کو لے کے سورج چل رہا ہے. آپ نیٹ پہ سرچ کریں، بڑا دلچسپ منظر دکھایا گیا پورا اس نظام شمسی کو نا، کہ زمین سورج کے گرد اور یہ سارے سیارے سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، اور سورج خود ان تمام سیاروں کو اپنے گرد گھماتے ہوئے بھی کہیں سفر کرتا ہوا جا رہا ہے. اور قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سفر بھی ایک مدار میں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ ایسے ہی چلا ہی جا رہا ہے کائنات میں، بلکہ وہ بھی سورج بھی ایک دور ہے جو مکمل کر کے واپس آتا ہے. پتہ نہیں وہ ہزاروں سال میں دور مکمل ہوتا ہے، لاکھوں سال میں، کروڑوں سال میں ہوتا ہے، اس کا علم اللہ ہی کو ہے. لیکن قرآن نے بتا دیا کہ یہ ایک دائرہ ہے جس کے اندر سورج بھی تیر رہا ہے اور چاند بھی گھوم رہا ہے. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، قرآن جب یہ دلائل دیتا نا تو مشرکین تنگ آ جاتے. ظاہر ہے ان کے پاس ان دلائل کا جواب نہیں ہوتا. تو پھر جب تنگ آ جاتے اور کہتے بھئی یہ تو ہمارے باپ دادا کے دین سے تو لوگ نکلتے جا رہے ہیں، تو یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ تو پھر تسلی کے لیے کہتے کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے نا، ایک دن پر موت واقع ہو جائے گی تو قصہ تمام ہو جائے گا. تو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ ہیں تو تھوڑے دن صبر کر لو، جب ان کی موت واقع ہوگی تو یہ اسلام اور یہ توحید، یہ سارے قصے یہیں ختم ہو جانے۔ تو تسلی کے لیے کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو تسلی دی، فرمایا ان کو کہہ دیجئے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی ہے۔ آپ بھی بشر ہیں، تو جیسے سارے بشر دنیا سے چلے گئے تو آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے۔ تو یہ جو مشرکین باتیں کر رہے ہیں نا کہ آپ بھی چلے جائیں گے تو یہ اسلام ختم ہو جائے گا، تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب نے جانا ہے۔ کیوں؟ افإن مت، اگر اے محمد آپ پر موت واقع ہوئی، فہم الخالدون، تو کیا یہ لوگ زندہ رہیں گے؟ انہوں نے بھی تو مرنا ہے۔ یعنی یہ اس بات کو تو دیکھ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو یہ دعوت کا کام ختم ہو جائے گا، ہماری ٹینشن دور ہو جائے گی۔ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم مریں گے تو ہمیں بھی تو حساب و کتاب دینا ہوگا، کیا تم ہمیشہ دنیا میں رہو گے؟ تو اپنی موت کی فکر بھی کرو۔ تمہیں نبی کی فکر پڑی ہوئی ہے کہ نبی چلے گئے تو دعوت کا کام ختم اور ہم سکون میں۔ تو اس لیے قرآن کہہ رہے ہیں نبی سے کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اے نبی اگر آپ پر موت واقع ہوئی، جو کہ ہوگی، تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ یہ بھی تو مریں گے، تو ان کو بھی تو حساب و کتاب دینا ہے، یہ کون سا اس دنیا میں ہمیشہ رہیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ فرماتے ہیں ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جیسے پیغمبر نے پر موت واقع ہوگی تو تم پر بھی موت واقع ہوگی، لیکن ہوگا کیا؟ ہم موت واقع کریں گے کیوں؟ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزماتے ہیں برائی میں رکھ کے، برائی سے یعنی برائی سے قرآن کی مراد ہے کہ مصیبتوں میں اور خوشحالی میں، فتنتاً آزمائش کے طور پر، ہم آزمائش کے طور پر، فتنے کے طور پر تمہیں آزماتے ہیں، ہم ان سارے حالات میں ڈال کے، تو یہ تمہاری آزمائش ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور لوٹ کر تم نے ہماری ہی طرف آنا ہے۔ تو موت سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، پیغمبر پر یقیناً موت واقع ہوگی، لیکن تم پر بھی موت واقع ہوگی، اور یہ جو ابھی تمہارے حالات چل رہے ہیں یہ تمہاری آزمائش ہے، تو لوٹ کر ہمارے پاس ہی آنا ہے، تو اپنی فکر کرو۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، ایک تانا تو یہ دیا کرتے تھے کہ بھائی ان پر موت واقع ہو جائے گی پیغمبر پر تو قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ دوسرا تانا یہ دیا کرتے تھے کہ ہاتھ کے اشارے سے باقاعدہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کافر لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، یہ ہے جو تمہارے خداؤں کا تذکرہ کرتا ہے۔ یعنی یہ یتیم اور مسکین، کیا مطلب؟ ان کا تو یہ مقام ہی نہیں ہے کہ ہمارے خداؤں کے بارے میں بات کریں۔ جیسے ہم جب کسی کو بالکل اگنور کرتے ہیں نا، کوئی شخص ہمیں آ کے بتائے کہ فلاں آپ کے بارے میں باتیں کر رہا تھا، آپ کے بارے میں باتیں کر رہا تھا، آپ اس کی باتوں کا جواب دیں، تو ہم جب اس بندے کو دیکھ کے کہتے ہیں بھئی یہ میرے بارے میں باتیں کر رہا تھا، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں اس کو لفٹ کراؤں اور اس کے اعتراضات کا میں جواب دوں، تو یہ سٹائل ہوتا ہے ہمارا۔ تو مشرکین کا بھی یہ سٹائل تھا کہ بھئی یہ تو یہ ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، یہ ہمارے خداؤں کا اور تذکرہ ہمارے خداؤں کا کر رہے ہیں، تو ہم ان کی بات کو کیوں سنیں؟ قرآن کہتا ہے کہ اپنے جھوٹے معبودوں کے بارے میں یہ تکبر، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمان کا تذکرہ کرتے ہیں، اتنے بڑے خدا کا جو اصل خدا ہے، تو اس کا یہ انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ اس کو نہیں دیکھتے کہ تذکرہ کس کا ہو رہا ہے، ان کی نظر میں ویلیو اس کی ہے کہ تذکرہ کرنے والا کون ہے۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، فرمایا اور رحمان کے تذکرے سے یہ انکاری ہیں، انہیں رحمان کا تذکرہ پسند نہیں کرتے۔ یہ خلق الانسان من عجل، پھر یہ بار بار یہ کہا کرتے تھے جیسے کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اتنے دلائل دے رہے ہیں توحید کے، تو عذاب لے آئیں، جلدی سے عذاب لے آئیں، ہمیں دکھا دیں، غیب پر ہم کیوں ایمان لے کر آئیں، ہمیں دکھا دیں نا اس عذاب کو۔ اس کا جواب قرآن نے دیا کہ انسان جلدی سے پیدا کیا گیا، یعنی اس کی فطرت میں جلدی شامل کی گئی ہے، اس لیے شور مچاتا ہے کہ بس فوراً فیصلہ ہو جائے۔ تو قرآن کہتا ہے جلدی مت مچاؤ، سأریکم آیاتی، ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، جس میں عذاب بھی ہے ایک نشانی، جس میں بدر بھی ہے، جس میں احد بھی ہے، بہت ساری جو نشانیاں معجزے بھی دکھائے گئے اور بہت ساری جو جنگوں میں شکستیں بھی دکھائی گئیں۔ اللہ فرماتے ہیں فلا تستعجلون، تم جلدی نہ کرو، اصل میں تھا تستعجلونی، یا کو حذف کر دیا، مجھ سے جلدی نہ طلب کرو تم، اللہ اپنے ٹائم پہ ساری نشانیاں دکھائے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور جلدی میں کیا کہتے ہیں، جلد بازی میں، کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ابھی تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا، لیکن لو یعلم الذین کفروا، کاش یہ لوگ دیکھ لیں، یا اگر یہ لوگ دیکھ لیں، حین لا یکفون عن وجوہہم النار، جس دن اپنے چہروں سے آگ کو دور کر رہے ہوں گے اور اپنی پشتوں سے آگ کو دور کر رہے ہوں گے، تو اس وقت کو اگر یہ لوگ دیکھ لیں، ولا ہم ینصرون، اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اگر یہ اس منظر کو دیکھ لیں نا، کیونکہ دیکھیں اللہ کے پاس علم غیب ہے، اللہ تو فیوچر کی
फ्यूचर को ऐसे देख रहे, कैसे ये आग में चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो अल्लाह कहते हैं काश ये लोग उस मंजर को देख लें, फिर ये बातें ना करें कि वादा कब पूरा होगा। फिर तो ये क्या कहेंगे कि हमें मोहलत दे ताकि हम तौबा करें और दोबारा हम वो हमाकत ना करें जो दुनिया में हम करके आए। बल तातीहिम बगततन, अल्लाह फरमाते हैं अचानक आएगा इनके ऊपर अजाब, फतबहतुहुम, और इनको गुमसुम कर देगा, फला यस्ततीऊन रद्दहा, आज तो ये अल्लाह से अजाब मांगते हैं लेकिन जब आएगा तो ये उस अजाब को दूर नहीं कर पाएंगे। वलाहुम युनज़रून, और ना इनको मोहलत दी जाएगी। वलक़द इस्तहज़िअ बिरुसुलिम मिन क़ब्लिक, अब चूंकि नबी तो बहरहाल ऐसी बातों से परेशान होते थे, बार बार मुशरिकीन की हठधर्मी, कोई दलील से बात तो करते नहीं थे ये मुशरिकीन लोग, तो कुरान ने आपको तसल्ली दी, फरमाया कोई गम की बात नहीं है, आपसे पहले भी बहुत से पैगम्बरों का मजाक उड़ाया गया, जिस तरह आज ये आपका मजाक उड़ा के कहते हैं अहादल्लज़ी यज़कुरु आलिहतकुम, ये है जो तुम्हारे माबूदों का तज़किरा करता है, माज़अल्लाह। तो कुरान कहते हैं आपसे पहले बहुत से पैगम्बरों का मजाक उड़ाया गया। फ़हाक़ बिल्लज़ीना सख़िरू मिनहुम, बस घेर लिया उन लोगों को जो इन काफिरों में से मजाक उड़ाया करते थे, माँ उस अजाब ने घेर लिया, कानू भी यस्तहज़िऊन, जिस अजाब का ये मजाक उड़ाते थे, क्योंकि नबी का भी मजाक उड़ाते थे, अजाब का भी मजाक उड़ाते थे। तो अल्लाह फरमाते हैं इनको भी अजाब घेर लेगा, उस वक्त इनको पता चल जाएगा कौन सही था और कौन गलत।